बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब व गरीब और इबरतनाक वाक़या। कम लोग जानते हैं कि वो दोनों जिस जगह पर गुनाह करने लगी थी वो रोए ज़मीन का सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम था। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया इसी वक्त इनके जिस्म पत्थर होने लगी, इनकी रूहें कब्ज़ कर ली गई और गोश्त पोस्ट की जिस्म पत्थर के बनते चले गए। इस वक्त इनके करीब करीब कोई भी नहीं था, इसलिए जो कुछ इन पर गुजरी इनके बारे में खुद इन्हीं के सिवा किसी को पता नहीं चला था। ये तारीख का इंतहाई अजीब व गरीब और खौफनाक तरीन वाक़या था। दो जिंदा इंसान जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अज़ाब इलाही के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर गुजरी तो इधर से किसी का गुजर हुआ, इसने इनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि उन्होंने इस मुकद्दस तरीन मकाम पर कैसा काम किया था। इसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई थी। लोगों का मारे गुस्से और दुख के इंतहाई बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को निशानी इबरत बनाने के लिए इस ज़माने के अहले इल्म और नेक लोगों ने इनको इस मुकद्दस काम से कुछ दूर इसी इलाके में एक दूसरे से काफ़ी लंबे फासले पर आमने सामने नब्ज़ कर दिया। इस मुकद्दस मकाम पर इबादत के लिए आने वाले के लिए लाजिम करार दे दिया गया कि इन दोनों की बुतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए, ताकि देखने वालों की जहनों में इनका किया हुआ गुनाह ताज़ा रहे और वो इस वाक़ये से इबरत हासिल करते रहे। अब जो भी इस मुकद्दस मकाम पर आता वो इनको जूते मारते हुए गुजरने लगा। वक्त गुजरता रहा, 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्लों ने आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने इनके जहन में ये बात डाली कि क्योंकि ये इबादत का हिस्सा नहीं, लिहाजा इन बुतों को जूतों से मारना ज़रूरी नहीं, बल्कि इनकी बजाय इनको अलामती तौर पर थप्पड़ मारकर गुजरा जाए, जिससे इनसे नफ़रत का इजहार भी होता रहेगा और इनके किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के जहनों में मौजूद रहेगा। गुजरते वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपट में तब्दील होने लगा और फिर बिल्कुल अलामती तौर पर आहिस्ता से इन बुतों को छूकर गुजरने का सिलसिला शुरू हुआ। शैतान ने एक बार फिर बरगलाया, अब लोग इन बुतों को इस नियत से छूते कि वो इनसे नफरत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही दुआ अपनी हाजात के लिए दुआ भी मांगने लगे थे। शैतान ने इनके जहन में बिठा दिया था कि अगर तुम इन बुतों को नफरत से छूते वक्त दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होगी। यहाँ शैतान की शरारतें देख लीजिए कैसे आहिस्ता आहिस्ता जहनों को तब्दील करता है। जब लोगों की हाजात पूरी हो जाती तो शैतान इनको समझाता कि ये हाजात इसी वजह से पूरी हुई कि तुमने बुत को छूकर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाले वालों की सोच बदलती चली गई और वो आप इन बुतों को छूकर दुआ ज़रूर मांगते थे, लेकिन इनके अंदाज में इन बुतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक बदबख्त ने इस बुत के सामने इसकी बाकायदा मनाजत की और इसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाला दास्तान थप्पड़ मारने, अलामती तौर पर छूने, अकीदत से छूने से होती हुई बाकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बुतों की बाकायदा पूजा की जाने लगी थी, इनसे मन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगी थी। बदी और बदी की इबरतनाक अंजाम की अलामत अब दोनों बुत खुदा बना दिए गए थे। एक वक्त आया कि इन बुतों को सजदे किए जाने लगी, इनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और इनका शुमार बड़े बुतों में किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी और रात और ज़्यादा गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि एक दिन हिदायत का एक सूरज तुलू हुआ, जिससे वो पूरा खिता और चार दांग आलम जगमगा उठे। दुनिया से जहालत छूटने लगी। एक अजीम हस्ती ने सारी दुनिया में एक ऐसा अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया था जिसने रोज़े क़यामत तक जारी व सारी रहना था। एक दिन अरब का वो बादशाह जो गरीबों का वली और सहारा था, फतह बनकर इस मुकद्दस ज़मीन पर आ पहुंचा।
ان کی ایک نگاہ سے بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ لوگ توبہ طائب ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے۔ سب کو اپنے سچے خالق و مالک کی پہچان ہونے لگی۔ ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین، یہ کرہ ارض ہدایت سے سیراب ہونے لگی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم الشان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی۔ سب لات منات کی بت توڑے جانے لگے، بتوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے، اور ان کو پوچھنے والے جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے دیکھ کر اپنی سابقہ گمراہی پر پچھتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی دہرائے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے، جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نفس تھا، اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ یہ عورت مرد کون تھے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام و ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑیوں کی زمین پر پانی کی بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کی قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنویں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے پھرتے تھے۔ یہ معززانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیے رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا، اور ایک قبیلہ جو بنی جرم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے، اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو روا دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے۔ جب وقت گزرنے لگا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل کی شادی اسی قبیلے جرم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی، اور یوں مکہ جس کا اصل نام بکا تھا، ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ قبیلہ جرم والے کافی عرصے تک تو سیدھے راستے پر چلتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا، اور حج کے لیے آنے کے لیے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگ گئے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا، اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں زمزم نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا، ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح
کعبہ شریف کی ہڈیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگ گئے ہیں۔ کسی دن یہ حج کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے، جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھی، وہ بھی چرا لے گئے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کی قیمتی ہدیے اٹھائے۔ اس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا، اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ایک اور قبیلے بنی خزاع کو ان پر مسلط کر دیا۔ بنی خزاع والوں نے بنی جرم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا۔ ان کی قبیلے کی کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا اور یوں لٹی پٹی بنی جرم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکی کا نام عیسیٰ بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے قافلے کی ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے ایک بار غلط کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں عذاب الہی نے آن گہرا، یوں وہ پتھر کی بت بنا دیے گئے۔ اس کے آگے کے حالات آپ نے تحریر کی ابتدا میں پڑھ لیے ہیں۔ جب ان کی بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکوا دیے تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیونکہ صفا و مروہ پر دونوں کی بت پہلے نفس تھے جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لہٰذا اب ان کا صفا و مروہ کا طواف کہیں ان بتوں کی یاد میں طواف نہ ثابت ہو، جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر جو سعی کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ بے قدر و دان سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔